السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نے پچھلے مہینے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ جولائی کے مہینے میں بجلی کے بلوں کا دھماکہ نکلے گا۔ یہ اوپر لنک اس ویڈیو کا آ رہا ہے، آپ بعد میں اس کو دیکھ لیجئے گا کہ میں نے کیا کیا کہا تھا۔ اس پہ بہت سے کمنٹس آئے بہت سے لوگوں کے، جن میں جناب محمد جاوید صاحب ہیں، جن کا کمنٹس آپ دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا یہ سب فضول باتیں ہیں، اور ایک اور اسلام نام ہے، یہ کمنٹس دیکھیے، انہوں نے کہا تھا کہ مایوسی مت پھیلائیں۔ دیکھیے، مایوسی نہیں پھیلا رہا تھا، میں آپ لوگوں کو پریپیئر کر رہا تھا کہ آنے والے مہینے میں وہ لوگ جو کہ پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان میں کماتے ہیں، وہ اپنے بجٹ کو ایڈجسٹ کر لیں، کیونکہ جب بلوں کا دھماکہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ بل تو دینا ہی ہوتا ہے، خواہ آپ اپنا گھر بیچ کے بل دیں، کچھ بھی کریں، بل تو وہ انہوں نے آپ سے لے نہیں لینا ہے، بجلی والوں نے کسی بھی طریقے سے۔ تو بہتر ہوتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو پریپیئر کر لے۔ اینی وے، آج کی ویڈیو میں یہ ہے جی کہ دھماکہ ہو گیا ہے، اور سب سے پہلے اس دھماکے کا شکار میں خود ہوا ہوں۔ میرے یہ گھر کے 2 بل آئے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور یہ 2 بل جو ہیں میں آپ کے سامنے ابھی اسکرین شاٹ دکھا رہا ہوں۔ یہ ایک بل دیکھیے جناب ناظرین، یہ پہلا بل جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں دیکھیے جی کہ کاسٹ آف الیکٹرکسٹی کتنی ہے، 5534 5534 کاسٹ آف الیکٹرکسٹی ہے۔ اس کے اوپر بل کتنا بن رہا ہے، 19,000۔ جی ناظرین، 5534 کی بل پہ میرا بل بن رہا ہے 19,146۔ جی، تو میں کتنا ایکسٹرا پے کر رہا ہوں؟ ہاں جی، نکالیے، 19,146 میں سے 5,000 13,612 ٹیکسز کی مد میں پے کر رہا ہوں۔ ہو گیا نا دھماکہ؟ جی ہاں، میرے لیے تو یہ دھماکہ ہے۔ اب جس کی انڈسٹری ہو، جس کی مہینے کی آمدن 50 لاکھ ہو، 1 کروڑ ہو، اس کے لیے دھماکہ نہیں ہے، اس کے لیے یہ سب فضول باتیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب آئیے ایک دوسرا بل یہ دیکھیے جی کہ اس میں جو ہے کاسٹ آف الیکٹرکسٹی ہے 3,265، یعنی 3,265، ٹھیک ہے جی، اور بل کتنا ہے 9,200، یعنی 3,000 کے بل کے اوپر 3,000 کاسٹ آف الیکٹرکسٹی کے اوپر 6,000 میں جو ہے ایکسٹرا پے کر رہا ہوں۔ کس قسمت میں پے کر رہا ہوں؟ ہاں جی، FC سرچارج، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ سرچارج، پھر اس کے بعد قطر ٹیرف، قطر سے پتہ نہیں کون سے خط آ رہی ہیں یا کیا چیزیں آ رہی ہیں، ان کے ٹیرف میں جناب جی یہ سرچارج، پھر اس کے بعد یہ سب کچھ لگنے کے بعد ٹوٹل FPA جناب جی 4,797۔ تو یہ جناب 3,200، یعنی آلموسٹ 3,000 بل کا بل ہے، 3,200 کا میں پے کر رہا ہوں 9,200، اور رائٹ، یہ تھا دوسرا بل۔ ہو گیا نا دھماکے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ٹوٹل جو میرے بل تھے وہ بنتے تھے 5,100 اور 3,200، 8,000، تقریباً 8,200۔ یہ میرے دونوں بل ٹوٹل کاسٹ آف الیکٹرکسٹی بنتے ہیں۔ لیکن اگر ان دونوں کی ٹوٹل اماؤنٹ کو اگر جناب جمع کیا جائے 19,146 اور 9,200، تو یہ ابو 28,000 بنتا ہے، 8,000 کا 28,000۔ جی آپ بتائیے جی، آ گیا نا دھماکہ؟ جو مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ سب ایسا نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، جناب ریممبر ون تھنگ، آپ لوگوں سے میری ایک گزارش ہے، تمام پاکستانیوں سے، میں خود اوورسیز پاکستانی تھا، 23 سال میں اوورسیز پاکستانی رہا ہوں۔ میں پاکستان سے محبت کرتا تھا تو مجھے واپس لے گیا، بجائے اس کے کہ میں بھی اپنے بوڑھے ماں باپ کو پھینک کے یا اپنے رشتہ داروں کو پھینک کے کوئی UK یا USA یا امریکہ چلا گیا، کینیڈا چلا جا سکتا تھا، لیکن ایک پاکستان کی محبت تھی جو مجھے یہاں کھینچ لائی، اس لیے کہ پاکستان کو کہتے ہیں ماں کی زمین۔ ماں کی زمین انگلش میں جب آپ مدر لینڈ کہتے ہیں تو ماں کی زمین ہوئی نا، یہ زمین آپ کی ماں ہے، تبھی مدر لینڈ کہتے ہیں۔ یہ چیزیں ہمیں کھینچ کے لے آئی، لیکن اس مدر لینڈ کو جو ہے وہ لینڈ نے تو ہمیں آج بھی جو آپ بوئیں وہ دے رہی ہے، گندم اگ رہی ہے، چاول اگ رہا ہے، سب اگ رہا ہے۔ ماں جو ہے وہ تو اس کے سینے سے تو یہ سارے اناج اگ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن جو اس کی حفاظت کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ میں پالیٹیشین کی صرف بات کر رہا ہوں، وہ دیکھ لیجئے کہ ہمارے ساتھ کرتے کیا ہیں۔ میں کسی پالیٹکس کی کسی پراپر مطلب ایک ہے کہ اسپیسیفک پالیٹیشین کی بات نہیں کر رہا کہ وہ پارٹی اچھی ہے، یہ پارٹی اچھی ہے، یہ وہ پارٹی ہے۔ مجھے اتنا پتہ ہے جو پارٹی بھی آتی ہے سوائے بربادی کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتی ہے، جو بھی ہوا
ہیں جی۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ یہ لوگ پاکستان کو بچانے کے لیے آئے تھے جی، ہم پاکستان کو بچانے کے لیے آئے ہیں، لیکن انہوں نے یقین کیجئے کہ وہ خان صاحب کے آنے کے اوپر ہم نے جناب نفل مانے ہوئے تھے، خان صاحب آئے تو انہوں نے بھی جناب کوئی خاص آؤٹ پٹ تو ان کی نہیں ہوئی ہے، نہ انڈسٹری لگی نہ کارخانے لگے، البتہ جو ہے وہ لنگر خانے کھل کے کارخانے کی بجائے، کارخانوں میں 500 بندہ کام کرتا ہے تو 500 فیملی کھاتی ہے، لنگر خانے میں جناب جی 500 بندہ لنگر خانے میں جا نہیں سکتا، ایک بندہ جا کے جناب بھیک مانگے والا کھانا کھا کے آ جاتا ہے، وہ تھی۔ لیکن اینی وے پھر بھی کچھ بندے کی مطلب بھی ہوتے ہیں کہ باتیں ہوتی ہیں جو اچھی ہوتی ہیں، پرسنالٹی والی ہوتی ہیں، وہ سب ٹھیک ہے، خان صاحب اس معاملے میں بالکل ٹھیک رہے ہیں، لیکن 4 سال میں اور اب یہ جو ہے یہ پچھلے جو ہمارے اوپر 2-3 ماہ جو عذاب بن کے گزر رہے ہیں یہ مشکل ہیں۔ لیکن میرے پاکستانیوں یہ پلیز بات سن لیجئے، جیسے خان صاحب بولتے ہوتے ہیں، میرے پاکستانیوں آپ نے خود جینا ہے، آپ نے خود مرنا ہے، آپ نے سب کچھ کرنا ہے۔ میں ان لوگوں سے اسپیسیفلی کہہ رہا ہوں جو گاڑیوں کے ساتھ بھاگتے ہیں، پلیز یہ شرمناک حرکتیں مت کیا کریں۔ آپ لوگ اپنی اتنی بےزتی کرواتے ہیں، جب آپ کی کسی کی کال کے اوپر آپ جناب لاکھ بندہ جمع ہو جاتا ہے، گاڑیوں کے ساتھ آپ بھاگتے ہیں، ان کے ٹائروں کے نیچے آپ آ کے مرتے ہیں، دھوپ میں کھڑے رہتے ہیں۔ اتنا سوچیں ایک چیز، آپ کا ووٹ، میں نے جس بندے کو ووٹ دیا، ٹھیک ہے جی، میں نے اس کو کیا ووٹ دیا، یہ نہیں کہا تھا کہ میرے اوپر فرعون بن جائے، میں نے ووٹ اس لیے دیا تھا کہ تم ایک رسپانسبلٹی سنبھالو، ٹھیک ہے جی، تمہارے خرچے ہم اٹھائیں گے، رسپانسبلٹی سنبھالو، ملک کی خدمت کرو، ملک کی عزت بناؤ، ملک میں انڈسٹریاں لگاؤ، کسی طرف لے کے آؤ۔ بعد میں ہوتا ہے یہاں پاکستان میں کیا ہے کہ آپ جس کو ووٹ دیتے ہیں اس کے ساتھ آپ مل بھی نہیں سکتے، جتنے آپ گاڑیوں کے ساتھ بھاگتے ہیں، جتنے یہ بیٹھ کے جناب جی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ لڑائیاں کر رہے ہیں جی، کسی پارٹی کی خاطر، کوئی خان کی خاطر اپنے رشتہ داروں سے لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، کوئی جناب نون لیگ کی خاطر، کوئی پی پی کی خاطر، پتہ نہیں اور کون سی پارٹیاں جو بھی ہیں اپنے رشتہ داروں سے لڑائی لڑ رہے ہیں، آپ ان لوگوں سے مل نہیں سکتے۔ جائیں کہیں کہ میں نے جا کے اس سے ملنا ہے، کسی سے ملاقات نہیں ہو سکتی ہے، وہ آپ لوگوں کو جانتے بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اتنی رسپیکٹ، اتنا پیار، اتنی محبت، اتنی ڈیڈیکیشن دینی ہے تو دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیکھ رہے ہیں آپ کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے میسیج، آپ کا گرنا، آپ کا رونا، آپ کا دعائیں کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا درود پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا رہے ہیں، وہاں تک دو نا، تاکہ آخرت میں آپ کی مدد بھی وہ کریں۔ وہ تب مدد کریں گے جب آپ دنیا میں ان کو یاد کریں گے، ان کو اتنی رسپیکٹ دیں گے۔ بات اب دینی ہوگی، پالیٹکس ہوگی، بات بجلی کے بل سے چلی تھی، لیکن مجھے انتہائی شرم آتی ہے اس وقت جب میں ایک سڑک پہ سگنل پہ کھڑا ہو جاؤں اور 20 منٹ کے لیے وہ سڑک بند ہو جائے، اس لیے کہ یہاں سے جناب جی ایک پالیٹیشین نے گزرنا ہے، ایمبولینس کھڑے ہیں، اوقات پہ رکھیں گے تو یہ بھی اپنی اوقات پہ آ کے یہ وہ کام کریں گے۔ ان کے لیے مت لڑیں، مت جھگڑیں، مت آپس میں یہ کریں، یہ کچھ بھی نہیں کرنے والے، یہی بل آتے رہیں گے اسی طریقے سے آگے، یہ بلکہ بل بڑھیں گے، بجلی بھی بڑھے گی، پانی بھی بڑھے گا، گیس بھی بڑھے گی، پیٹرول تو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ میرے پاس سزوکی جاپان کی گاڑی ہے جو کہ آپ اکثر میری ویڈیوز میں بھی دیکھتے ہیں۔ 3 سال پہلے، 4 سال پہلے کی بات ہے، 2020 کی بات ہے کہ اسی گاڑی پہ میں گیا تھا اسلام آباد، پورا راولپنڈی گھوم کے آیا تھا 900 کے پیٹرول کے اوپر۔ اب میں صرف گیا ہوں پنڈی، آیا اور گیا ہوں، گھوما بھی نہیں ہوں، 3000 کے پیٹرول کے اوپر۔ کتنی لیونگ کاسٹ بڑھ گئی ہے ساری۔ یہ سب لوگ کوئی کچھ بھی نہیں کرنے والے، یہ سب لوگ بکے ہوئے ہیں۔ ان سب لوگوں کا ایمان نام کی چیز ان میں نہیں آپ کو ملے گی۔ اس لیے پلیز آپ اپنی تمام میرے ویورز اپنی آخرت بچائیں، یہی محبت اللہ اور اس کے رسول کو دیں، یقین کیجیے گا کہ آپ کی زندگی بن جائے گی، آخرت بن جائے گی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے محبت کرنے لگا۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ اپنے کتنے خزانوں میں سے ہم سب لوگوں کو نوازنا شروع کر دے۔ تو اس لیے مایوسی ہے، مایوسی اس لیے ہوتی ہے کہ جو بندہ 30,000 جو 25-30 ہزار جو تنخواہ لے رہا ہے جی، اس کا بل اگر 15,000 آ جائے گا تو مایوسی تو اس میں آئے گی نا۔ اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اب یہ FPA، یہ قطر ٹیرف، یہ میں نے کیا کیا ہے اس میں؟ میرا کیا قصور ہے یہ قطر والے کا؟ میرا کیا قصور ہے کہ یہ جو FPA ہو رہا ہے جی، یہ ساری چیزیں جو آ رہی ہیں یہ ساری، ان میں میرا کیا قصور ہے جی؟ پھر اس FPA لگانے کے بعد بھی GST on FPA، پھر ED on FPA۔ استغفر اللہ العظیم یار، باقی ہم لوگ اسی اہل ہیں، تمام پالیٹیشینز ہمیں بیوقوف بناتے رہو، ہمیں جناب ایسی لتاڑتے رہو، ہماری زندگی کو آپ لوگ مشکل بناتے رہو، اس لیے کہ ہم لوگ اس اہل ہیں۔ ہم لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا، آپ لوگوں کو عزت دی، آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا، بالکل ہم اسی اہل ہیں، جو چاہے کیجیے، ٹھیک ہے جی۔ ظاہر ہے آپ نے تو اس اللہ کو جان نہیں دینی جس اللہ کو جان ہم لوگوں نے دینی ہے۔ آپ کا پتہ نہیں کون ہے خدا، ہیں جی۔ اگر اس اللہ کو آپ مانتے ہوتے
تو یقیناً ایسا کوئی کچھ بھی نہ کرتا۔ جب ذمہ داری ہوتی ہے، جب حضرت عمر کے دور میں جب ان کو ذمہ داری دی گئی تھی اور جب ان سے ملنے کے لیے ایک وفد آیا تھا شام سے، جی، تو انہوں نے کہا تھا جی کہاں ہے آپ کا امیر المومنین، کہاں ہے اس کا محل؟ انہوں نے کہا کون سا محل، کون سی، کس کی بات کرتے ہو تم؟ جاؤ دیکھو ہمارا امیر المومنین ایک درخت کے نیچے کسی اینٹ کے اوپر سر رکھ کے سو رہا ہوگا، مٹی کے اوپر۔ اور جب وہ گئے تو باقی انہیں جناب حضرت عمر کو پایا کہ وہ مٹی کے اوپر سر رکھ کے اپنا سو رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے۔ یہ ہوتا ہے امیر المومنین۔ مثالیں دینا بڑا آسان ہوتا ہے سب کچھ، کہ وہاں کا وزیر اعظم سائیکل پہ جاتا ہے، وہاں کا وزیر اعظم جی جب کوئی ملک میں دھماکہ ہو جائے یا وہ ریلوے میں نقصان ہو جائے تو وہ کر دیتے ہیں، لیکن نہیں، ایکشن کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز۔ اس لیے بولتے جائیے، آپ کو پتہ ہے بیوقوف عوام ہے ساری، سب کچھ چلتا رہے گا۔ کون ہے جس کی باتوں پہ، کون ہے جو آپ کی چیزوں، آپ کی نیچر کو سمجھے گا اور کل کو آپ کو ووٹ نہیں دے گا یا وہ عزت نہیں دے گا؟ آپ کی گاڑیوں کے پیچھے بھاگیں گے، مریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے سارے۔ ٹھیک ہے جی، سوری فار دس ایگریشن۔ اس لیے کہ میں یہ نہیں دیکھ رہا، میں تو اس بجلی کے بل کو پے کر سکتا ہوں، لیکن میں اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں جو اور لوگوں کے بل آئے ہوں گے جن کی تنخواہ بہت تھوڑی ہے، اب وہ گھر کا خرچہ چلائیں گے یا بجلی کا بل دیں گے۔ یہ میری مایوسی تھی جناب محترم جاوید صاحب، اور وہ جو اوور اسلام لکھا ہوا ہے، نام نہیں مجھے مولانا کا پتہ۔ اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ان سب لوگوں کو ہدایت دے، دعائی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔